اگر آپ گورنمنٹ کی اس پالیسی کو تھوڑا سا دیکھیں اس پس منظر میں کہ ہماری وہیکلز کی ڈسٹریبیوشن کس طرح ہے، تو میرے حساب سے یہ کوئی بہت ٹھیک انہوں نے قدم نہیں اٹھایا۔ اس کا سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہیکل اونرز کی پاپولیشن پورے پاکستان کی پاپولیشن کے مقابلے میں کتنی ہے۔ تو حکومت کا اپنا جو پی ایس ایل ایم سروے ہوتا ہے اس کے مطابق، آج سے 2-3 سال پہلے کا سروے لیکن موسٹ ریسنٹ سروے، وہ یہ کہتا ہے کہ تقریباً ہاف، آئی تھنک کوئی 55 تقریباً فیصد لوگوں کے پاس موٹر بائکس ہیں اور 6% کے پاس گاڑیاں ہیں۔ اور جو گاڑی کا اونر ہے، کئی ایسے گھر ہیں جس کے اندر کار اونر اور موٹر بائک اونر یعنی دونوں دونوں وہیکلز ایک گھر میں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 55 سے کم ایسے فیصد گھرانے ہیں جو صرف ایک موٹر بائک اونر ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کے گھر میں نہ کوئی موٹر بائک ہے نہ گاڑی ہے۔ سب سے پہلا سوال تو یہ آتا ہے کہ جب آپ کے پاس ایک اکنامک ڈاؤن ٹرن آیا ہے تو کیا آپ کی پرائیورٹی موٹر بائک والا ہونا چاہیے یا سائیکل والا ہونا چاہیے؟ کیونکہ پاکستان میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسے لوگوں کا ہے جو اتنے غریب ہیں کہ وہ موٹر بائک افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس کے اندر ہمارے پاس ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ تقریباً 1/3 آلموسٹ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ایک کلینک کی بیسک فیسلٹیز مہیا نہیں ہیں۔ آپ کے پاس کوارٹر لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس بجلی کی کنیکشن نہیں ہے۔ سو موٹر بائک کے اوپر ٹارگٹ کرنا سبسڈی کو کوئی بہت اس کے اندر ضرور ایسے لوگ ہوں گے جو مستحق ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ پھر بھی کچھ گزارے لائق ان کے حالات ہیں بمقابل ان لوگوں کے کہ جو بہت ہی غریب ہیں اور جو بہت زیادہ مستحق ہیں۔ پہلا پرابلم یہ ہے سبسڈی کا کہ اس کو یہ ٹارگٹ صحیح لوگوں کو نہیں کر رہا۔ اگر آپ نے ٹارگٹ کرنا تھا ایک انکم پروٹیکشن پروگرام کے اندر، جو کہ ضرور کرنا چاہیے، تو وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، احساس، یہ پروگرامز ہیں جس کے اندر ہمیں مزید سپورٹ کرنا چاہیے تھا۔ تو پہلی جو چیز یہ ہو گئی کہ ٹارگٹ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ سیکنڈ چیز آتی ہے امپلیمنٹیشن کے اندر۔ امپلیمنٹیشن کے اندر 2 کمپلیکسٹیز کم از کم مجھے سمجھ آتی ہیں۔ ایک یہ کہ ڈیمانڈ، جب آپ قیمت اوپر یا نیچے کرتے ہیں تو ڈیمانڈ یا بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے۔ اس کو اکانومسٹ اسٹڈی کرتے ہیں الاسٹیسٹیز میں۔ الاسٹیسٹی سے مراد یہ ہے کہ جب آپ قیمت بڑھائیں گے تو کتنی اماؤنٹ میں ڈیمانڈ کم ہوگی، امیر لوگوں کے لیے جو گاڑی استعمال کرنے والے ان کے لیے، اور جب آپ قیمت گرائیں گے، سبسڈی دیں گے موٹر سائیکل والوں پہ، تو ان کی یوزیج کتنی بڑھے گی۔ یہ الاسٹیسٹیز کیلکولیٹ کیے بغیر یہ کیلکولیٹ کیا ہی نہیں جا سکتا کہ ہم کتنی سبسڈی، کتنا ٹیکس لگائیں گے گاڑی والے پر تو کتنی سبسڈی دیں گے موٹر بائک والے کو۔ یہ ہوم ورک میری جہاں تک نالج ہے انہوں نے صحیح نہیں کیا ہوا۔ اور اگر یہ نہیں ہوا ہوا اور تو یہ ایک خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید انہیں دوسرے فنڈ سے پیسے لانے پڑیں اگر سبسڈی چلانی ہے، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف بھی ایک کنسرن رکھتا ہے اس کے بارے میں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس جب آپ یہ ڈفرینٹ پرائسز 2 ڈفرینٹ کیٹیگریز کو دیں گے تو اس کے اندر امپلیمنٹیشن کے اندر بہت خدشات ہیں کہ کرپشن کا عنصر ابھرے گا، اور اس کی تفصیل کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا پیٹرول پمپ والا برائب ہو سکتا ہے، یا اور لوگوں کو اس کے اندر انکلوڈ کیا جا سکتا ہے اس کام کے اندر، کہ جو مثال کے طور پہ ایک جو خانسامہ ہے وہ جا کے مالک کے لیے اپنی بائک میں پیٹرول ڈلوا کے لا کے اور اس کو دے رہا، اور سو آن سو فورتھ۔ اور چوتھی چیز یہ ہے، سب سے میرے نزدیک ایک اہم اور دکھ کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ایک غیر سنجیدگی کا ایلیمنٹ نظر آتا ہے، جس کے اندر یہ پالیسی پہلے کوئی ڈسکس نہیں ہوئی بھی، اس کے اندر کوئی ڈاکیومنٹیشن پبلک ڈومین کے اندر آئی نہیں ہے، اکانومسٹ سے کوئی اس پہ فیڈ بیک نہیں لی گئی، اس کی ڈاکیومنٹیشن آئی ایم ایف کو نہیں بتائی گئی۔ اس وقت پہ ہم جتنے میکرو اکنامک انسٹیبلٹی کا شکار ہیں، ہمارے لیے اہم یہ تھا کہ ہم اپنے کور ایشوز کو ریزالو کرنے کی طرف آتے، ٹیکسیشن نیٹ کو بڑھاتے، جو اینٹی ایکسپورٹ بایس ہے اس کو ٹھیک کرنے کی طرف آتے، جو فنڈامنٹل چیزیں کرنے والی تھیں ان کی طرف آتے، اور اس کے ساتھ ساتھ
غریب کو بچانے کے لیے اپنے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو، اور چاہے صحت کارڈ ہو اور اس طرح کے جتنے ویل پلانڈ اور بڑے پروگرامز ہیں، ان کو مزید بڑھانے کی ضرورت تھی، نہ کہ یہ ایک بالکل لگتا ہے کہ ایک ہیپ ہیزرڈ طریقے سے چیز کی گئی ہے اس کی طرف آتے۔ ویسے تو آئی ایم ایف کا کوئی کام نہیں ہے کہ ہماری سوورن ڈیسیجنس کے اندر آئے، لیکن جب آپ مقروض ہیں اور آپ جا رہے ہیں ان کے ساتھ پروگرام کرنا، تو پھر ان کا ایک حق بنتا ہے کہ وہ آپ کو لون ڈسبرسمنٹ کے وقت دے ہیو دا اتھارٹی کہ وہ آپ سے آپ کی پالیسیز جو کہ آپ کی فسکل ڈیفیسٹ کے اوپر امپیکٹ لا سکتی ہیں، ان کو ساتھ ایک ٹرسٹ میں لانا اور ان کو ان سے ایک پری اپروول لینا کہہ لیں، یا ایک ان کو کانفیڈنس میں لینا، یہ بہت اہم تھا، اور یہ انفارچونیٹلی نہیں کیا گیا۔ یہ ایک آئی ایم ایف کے لیے ایک نیگیٹو پوائنٹ ہوگا، اور یقیناً انہوں نے شاید اس کا ایک اظہار بھی کیا ہے۔ اس سے پروگرام ڈیریل ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ کہنا میرے لیے کم از کم، کیونکہ میں ان ڈسکشنز کا حصہ نہیں ہوں، میرے لیے اپروپریٹ نہیں ہوگا، لیکن جو بھی پرابلٹی 2 دن پہلے تھی آئی ایم ایف پروگرام کی، اس کے اندر ایک ضرور اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ تو آیا ہوگا۔ آئی ایم ایف ڈیل ایک بہت چھوٹا اسٹیپ ہے اکنامک کریکشن کی طرف۔ جو ہم ابھی جس پروگرام کی بات کر رہے ہیں، وہ کوئی میرے خیال ہے $6.5 بلین کا، جس میں سے $1-2 بلین کے اوپر ابھی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ پاکستان کی اکانومی کا سائز $350 بلین ہے۔ سو اس مقابلے میں کوئی بھی پروگرام ان اٹ سیلف اتنا نہیں ہوتا امپورٹنٹ، لیکن کیونکہ ہم ہمارا اکنامک سائز تو کافی ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو ڈالر سے محروم رکھتے ہیں اسٹرکچرلی اپنے اکانومی کے ڈیزائن سے، تو اس لیے یہ $1-2 بلین کی بہت زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے، اور ہمیں ڈیفالٹ سے بچانے میں بہت اہم ہے۔ سو اس لحاظ سے یس، ہمیں اپنے آپ کو آئی ایم ایف پروگرام سے نکلوانا یا اس کو ڈسٹرب کرنا ایک کافی نیگیٹو چیز تھی، لیکن اگر آپ لانگ ٹرم پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے اندر بہت اور اہم چیزیں ہیں، جس طرح کے ٹیکس ریفارمز ہیں، جس طرح کے اینٹی ایکسپورٹ بایس کو ٹھیک کرنا، جو ڈفرینٹ انڈسٹریز میں پروٹیکشن دے رہے ہیں، جن کو سبسڈائز کر رہے ہیں ایک بے ڈھنگی سے، اس کو ٹھیک کرنا، ایجوکیشن کو ٹھیک کرنا، تو وہ تو لسٹ بہت بڑی ہے۔ مزید نیوز اپڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔